کیا اپنی رمی خود کریں گی؟ خواتین مکلف ہیں، اپنا طواف انہوں نے خود کیا، احرام کی نیت خود کی، تو رمی بھی خود کریں گی۔ کیا عورت دستانے، موزے یا بند جوتے پہن سکتی؟ یہ جو پابندیاں ہیں دستانے، موزے، بند جوتوں کی، مردوں کے لیے ہے، ٹھیک۔ عورتوں کے لیے پابندیاں نہیں ہیں۔ عورتیں بند جوتے پہنے یا دستانے پہنے یا موزے پہنے پہن سکتی ہیں۔ کیا عورت احرام کی حالت میں لباس تبدیل کر سکتی؟ عورت کے لیے تو کوئی جدا گانا لباس ہے ہی نہیں، ٹھیک۔ جو اس نے سادے کپڑے پہنے ہوئے وہی اس کا لباس ہے، کیونکہ لباس کی جو پابندیاں ہیں مرد کے لیے ہیں۔ ہاں عورت کے لیے یہ پابندی ہے کہ وہ چہرہ کھلا رکھے گی، تو اگر وہ اپنے کپڑے چینج کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے۔ اگر عورت ایام سے ہو اور مکہ مکرمہ جانا چاہے تو یہ احرام کس طرح باندھے گی؟ احرام کی نیت کرنے سے تو کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ پھر روزہ تو ہے نہیں کہ عورت جو ہے نا روزہ نہیں رکھ سکتی یا نماز نہیں پڑھ سکتی، نیت کرنے کا معاملہ ہے، اور عورت جو ہے جو احرام کی نیت ہے وہ لازمی طور پر کرے گی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کو ایک خاص تقدیس عطا فرمائی ہے، خاص حرمت عطا فرمائی ہے کہ میقات کے باہر سے جانے والا بغیر احرام کے نہیں جا سکتا۔ تو چونکہ یہ عورت میقات کے باہر سے جا رہی ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جو عورت ہے وہ احرام کی حالت میں جائے گی۔ نیت کرنے سے پابندیاں شروع ہو جائیں گی، خوشبو سے بچے گی، زینت سے بچے گی، دیگر جو لوازمات ہیں اس کو اپنائے گی۔ اب اس کی کیفیت احرام شروع ہو گئی ہے، یہ مسجد الحرام شریف میں نہیں جا سکتی کہ ناپاکی کی حالت میں ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ انتظار کرے گی، ٹھیک۔ اور انتظار کرے گی جب پاک ہو جائے گی، پھر جا کر یہ مسجد میں جا کے جو مناسک ادا کرنے ہیں یا عمرہ ادا کرنا ہے عمرہ ادا کرے گی۔ اور اگر اس کی فلائٹ مدینہ منورہ کے لیے ہے اچھا، تو وہاں مسجد نبوی شریف میں نہیں جائے گی، صحیح۔ وہاں جانے کے لیے نیت کرنا ضروری تو نہیں ہے۔ مدینہ منورہ سے مکہ جانا ہے تو مکہ شریف جاتے ہوئے بھی یہی معاملہ اختیار کرے گی کہ نیت کر کے جائے گی، اور نیت کر کے جانے کے بعد انتظار کرے گی۔ یہاں پر کچھ خواتین اپنے معاملات شیئر نہیں کرتی، خاموشی سے بیٹھی رہتی ہیں، کیونکہ ان کو کوئی احرام تو باندھنا نہیں ہے الگ سے کہ پتہ چلے کہ تبدیلی آ رہی ہے، نیت سے ہی تبدیلی آتی ہے ان کے یہاں تو۔ اب جب پہنچ جاتی ہیں پھر مردوں کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی خاتون کا یہ معاملہ ہو گیا، اور پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو نیت ہی نہیں کی، اب وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ میقات پر جائے پھر نیت کر آئے، تو اس سے بہتر ہے کہ آگاہی ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے فیملی کے اندر، اور نیت کرے گی، نیت سے کوئی چھوٹ نہیں ہے، نیت کرنے کے بعد وہاں جا کر انتظار کرے گی۔ عورت کو تلبیہ، طواف کی دعائیں وغیرہ کتنی آواز میں پڑھنی چاہیے؟ اتنی آواز میں پڑھنی چاہیے کہ کم از کم خود سن لے، کیونکہ پڑھنا اسی وقت کہلائے گا کہ جب اپنے کانوں میں آواز جائے، جبکہ کوئی اور مخل نہ ہو۔ جیسے کوئی شور ہو رہا ہے، اپنے کانوں میں آواز نہیں جا رہی تو ایک الگ بات ہے، بلند آواز سے نہیں پڑھیں گی کہ پڑھ رہی ہیں سب کو سنا رہی ہیں، تو عورت بلند آواز سے تلبیہ نہیں پڑھے گی، عورت اذان نہیں دے سکتی، عورت جو ہے وہ مردوں میں بیٹھ کر تلاوت نہیں کر سکتی، عورت جو ہے وہ مردوں میں بیٹھ کے یا اس کی آواز مردوں میں جائے نعت نہیں پڑھ سکتی۔ تو کا جو ترنم ہے یہ عورت ہے، تو تلبیہ پڑھنے میں بھی ایک ترنم آتا ہے، یا کم از کم ایک احتمال فتنہ ضرور موجود ہے۔ عورتوں کے لیے کیا افضل ہے، خانہ کعبے کے قریب سے طواف کریں یا دور سے؟ عورتوں کے لیے رش سے بچنا ضروری ہے، رش ہے اور خانہ کعبہ کے قریب رش ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو بارش شریف میں ہے کہ جی رات کو عورتوں کو طواف کے لیے لے جایا جائے، تو آج تو رات کو بھی رش ہے، تو رات کو بھی چونکہ رش ہے لیکن بہرحال قدر کم ہوتا ہے۔ جیسے خاص طور پر جو ایک طبقہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور تہجد میں آتا ہے، غالب جو حجاج ہیں ان کی یہی عادت ہے۔ تو ایسے میں یہ جو وقت ہے 11 بجے سے لے کر رات 1 بجے تک کا وقت، اس میں کچھ چھیڑ مل جاتی ہے اور آسانی سے جو ہے وہ طواف کیا جا سکتا ہے، اتنی آسانی سے کہ بندہ کندھے سے کندھا نہ چھلے۔ یہ بات ہو رہی ہے سابقہ مشاہدات کی روشنی میں، لیکن اس مرتبہ جو رمضان میں رش ہوا ہے، سنا ہے ایسا رش کبھی حج میں بھی نہیں ہوا۔ تو اگر اتنے زیادہ ویزے جاری ہو جاتے ہیں یا اتنے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے بھی، تو پھر تو رات میں بھی بڑا مشکل معاملہ ہوگا۔ بہرحال اگر سمجھتی ہے کہ مطاف میں بالکل جگہ نہیں مل رہی اور مردوں سے مس ہونے کا معاملہ ہے، تو برآمدے میں بھی جگہ ہے، وہاں سے کر لیا جائے، تھوڑا سا طویل ہو جائے گا، چھت سے کر لیا جائے۔ تو مردوں کے اختلاط سے مراد ہے مس ہونے سے جتنا بچ سکتی ہے اتنا ہی بچے گی۔ حجر اسود کا استعلام یا ملتزم پر حاضری کی صورت میں عورت کیا خیال رکھے؟ دیکھیے فی زمانہ جو کیفیت ہے وہ تو یہی ہے کہ جو شخص خود جا کر حجر اسود کا استعلام کرنا چاہتا ہے، یعنی اشارہ نہیں کیا
اور جا کے اس نے ہاتھ سے استلام کیا ہے یا چوما ہے، چوم کر استلام کیا ہے، اس کی ہڈیاں پسلیاں جب تک ایک نہ ہو وہ نہیں کر سکتا۔ اتنا رش، اتنا دبا دیتے ہیں لوگ، اور مطلب میں نے مبالغتاً کہا ہڈیاں پسلیاں، جو لوگ نکل رہے ہوتے ہیں نا، کر تو لیا، آپ نکلے کیسے، پیچھے کیسے ہوں، جس طریقے سے اوپر لوگ اچھال رہے ہوتے ہیں ان کو، تو اب عورت اتنے رش میں کیسے کرے گی؟ بعض بدنصیب عورتوں کو دیکھا ہے میں نے کہ وہ اتنے رش میں بھی مردوں میں گھسی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ملتزم کے لیے بھی گھسی ہوتی ہیں۔ مطلب پچھلی مرتبہ کی بات ہے، میں نے ملتزم پر جانا چاہا، اب مرد ہو تو بندہ انتظار بھی کر لیتا ہے، پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، آگے والا ہٹے گا تو پیچھے چلا جائے، اب کھڑی ہے وہاں پہ ساری عورتیں، اسی طریقے سے ایک سائڈ سے عورتیں کھڑی ہوئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حجر اسود میں بھی کوئی وقت ہونا چاہیے کہ اس وقت میں صرف خواتین ہی کریں گی، مرد قریب نہیں آئیں گے، تب تو عورتوں کو کوئی موقع مل سکتا ہے، ورنہ تو عورتیں دور رہیں گی، اور دور رہ کر ہی جس طریقے سے عام مرد اشارے سے کرتے ہیں، یعنی وہ مرد جن کو موقع نہیں ملتا تو یہ بھی اشارے سے استلام کرے گی۔ سعی کے دوران عورت کس چیز کا خیال رکھے کہ سعی آسانی سے کر لے؟ سعی کے دوران مردوں کو ایک مخصوص حصے میں دوڑنا ہوتا ہے، تو یہ دوڑنا صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے دوڑنا نہیں ہے۔ تو بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ عورتیں بھی بھاگ رہی ہوتی ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ احرام سے باہر آنے کے لیے عورت چوتھائی بالوں کا حساب کیسے لگائے؟ اگر تو کسی عورت کے بال بالکل برابر ہیں، نیچے سے جو بال ہیں بالکل ایک ساتھ ہیں، پھر تو حساب لگانا بڑا آسان ہے۔ اور اگر بال اسٹیپ کٹنگ کی ہوئی ہے، چھوٹے بڑے ہیں، یا بعض اوقات فیشن والی عورتیں اسٹیپ کٹنگ کرتی ہیں، جو فیشن نہیں کرتی ان کے بال بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، قدرتی طور پر کوئی بال لمبا ہو گیا، کوئی چھوٹا ہو گیا، تو جس کے بال چھوٹے بڑے ہیں اسے زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہے کہ کم از کم چوتھائی بال کی تقصیر ہے۔ اگر آپ نے چوتھائی سے کم تقصیر کی تو احرام کی جو حالت ہے وہ ختم ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اپنے بالوں کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے چاہیں تو نصف بال لے لیں، 2 حصے کر لیں بالوں کے، اور ایک حصے پر پھر آپ نے ایک پورا کٹنگ کر لی، ایک حصے پر اگلی مرتبہ جب عمرہ کیا اس وقت کٹنگ کر لی۔ تو ایز پر پوزیشن دیکھنا ہے، ہو سکتا ہے بعض عورتوں کو نیچے کے بالوں سے بھی پھر اوپر کے بالوں سے بھی کٹنگ کرنی پڑے تاکہ چوتھائی پورے ہو جائے۔ تو چوتھائی بال کی جو ہے نا ایک پورا کٹنگ ہونا کم از کم ضروری ہے۔ یہ لکھا ہے کتابوں میں، تقصیر میں بھی پورے بالوں کی تقصیر مسنون ہے، تو اگر پورے بالوں کی تقصیر کی جاتی ہے تو یہ سب سے زیادہ افضل ہے، اور مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ کلائی کسی کے اگر کھل جائے طواف کے اندر تو کیا حکم ہوگا؟ کلائی ستر کا حصہ ہے، اور ستر اگر کھلا رہ جائے تو اس پر اس کی تفصیل ہے، کتنا کھلا رہا اور کتنا کھلا نہیں رہا۔ ستر جیسے نماز میں ستر عورت جو ہے یہ نماز کے لیے فرض ہے، یہ رکن ہے، فرض ہے۔ طہارت اور ستر عورت، طہارت سے مراد طہارت حکمیہ، جی، وضو اور باغسل ہونا، یہ طواف کے لیے واجب ہے۔ اگر ترک ہو گیا تو طواف تو ہو جائے گا لیکن اس کے پھر اپنے احکام ہیں۔ تو یہاں سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے، ایسے طواف کا اعادہ کر لے، اس چکر کا اعادہ کر لے جس میں ستر کھلا رہا، تو سارے مسائل سے بندہ نکل جائے گا۔ اور اگر اعادہ نہیں کیا تو پھر پوری تفصیل ہوگی، کتنا کھلا رہا کتنا نہیں کھلا رہا، اس کی تفصیل 27 واجبات حج میں لکھی ہوئی ہے۔ عورت اگر امید سے ہو، حاملہ ہو اور طواف کے دوران تھک جائے تو کیا ایک آدھا گھنٹہ وقفہ کر کے باقی طواف کر سکتی؟ جس کو جتنی دشواری اور پریشانی ہے اتنی اس کو رخصت ہوگی۔ اصل تو یہ ہے کہ طواف کے دوران وقفہ نہ ہو، یہ اصل ہے۔ یہاں تک لکھا فقہا نے کہ جو عمرہ کر رہا ہے وہ طواف اور سعی میں بھی وقفہ نہ کرے، مطلب کسی اجنبی جو کام ہے اس کو بیچ میں داخل نہ کرے۔ اگر کوئی طواف کے پھیروں میں بھی وقفہ کرتا ہے اور عذر ہے، جب عذر ہے تو اس کو رخصت حاصل ہوگی۔ عورتوں کا پیدل حج کرنا کیسا؟ ممنوع تو نہیں ہے، جو نیکیاں اور ترغیب موجود ہے مردوں کے لیے ان کے لیے بھی ہے بڑا دشوار۔ نارملی خاص طور پہ شہر کے رہنے والے جو خواتین ہیں وہ زیادہ پیدل نہیں چلتی، گاؤں دیہات میں تو پھر بھی پیدل چلنا ہو جاتا ہے، چھوٹے شہروں میں جب بائک کا اتنا رواج نہیں ہوتا، لیکن بڑے شہروں میں رہنے والی خواتین اتنا پیدل نہیں چل پاتی تو دشواری ہوتی ہے۔ وقوف عرفہ میں عورتیں کن چیزوں کا خیال رکھیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ عورتوں میں جو بڑا وصف پایا جاتا ہے کہ جہاں بیٹھیں گی وہاں پھر آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، باتیں کرنے کی زیادہ عادتیں ہوتی ہیں عورتوں کو،
جہاں بیٹھتی ہیں ان کی بنبناہٹ کی گونج ہو جاتی ہے. تو خاص اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ آج آپ کی توجہ صرف اللہ کی جانب ہو. آج آپ بھول جائیں دنیا کو. عرفات حالت احرام کس چیز کا نام ہے؟ دنیا کو بھول جانے کا نام ہے. آپ حالت احرام میں موجود ہیں اور آج کا دن تو فرض اعظم ہے. آج کے دن تو آپ نے اللہ کی طرف توجہ رکھنی ہے. خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں اور ہر وہ کام جو تشویش کا باعث بن سکتا ہے اس سے بچیں کہ آپ کی توجہ جو کسی اور جانب کرے اس سے بچنا ضروری ہے. عورتیں مزدلفہ میں کتنا وقت گزار کر واپس جا سکتی ہیں؟ عمومی حالات میں تو عورتوں کے وہی احکام ہیں جو مردوں کے ہیں. مزدلفہ کی بات کر رہا ہوں کہ رات کا وقوف کیا انہوں نے، پھر انہوں نے خاص جو واجب وقوف ہے وہ کیا. البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ کوئی آزار ہوں تو جو وجوبی وقت ہے یعنی جو وقوف مزدلفہ واجب ہے مزدلفہ کا، اس سے ان آزار کی وجہ سے عورتوں کو رخصت مل جاتی ہے. آزار ہو اس وقت کے بعد. حج کی قربانی عورت پر بھی واجب ہے؟ جی ہاں، عورت پر بھی حج کی قربانی واجب ہے جبکہ یہ حج افراد نہ کر رہی ہو. اگر ایام شروع ہو جاتے ہیں تو طواف وداع کا کیا حکم ہوگا؟ اگر تو اس کے پاس وقت ہے انتظار کا تو انتظار کرے گی، اور اگر کوچ کر جانا ہے تو پھر طواف وداع جو ہے وہ اس پر ساقط ہو جائے گا. مشورہ دیں گے کہ طواف زیارت جب کر لیتی ہیں ان کے پاس موقع ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے ایام شروع ہونے والے ہیں، تو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے، کوئی بھی طواف جو طواف زیارت کے بعد کیا جائے وہ طواف وداع بن جاتا ہے. آپ نے نفل نیت سے کیا، کسی اور نیت سے کیا، جو طواف زیارت کے بعد طواف کیا جائے گا وہ طواف وداع بن جائے گا. اگر تو ایسا طواف کر لیا تھا تب بھی بری ذمہ ہو گئی، اور اگر پتہ ہے کہ معاملات 19-20 ہو سکتے ہیں تو اہتمام کرنا لازمی ہے نا. اچھا، پھر یہی مسائل طواف زیارت میں بھی ہو جاتے ہیں. طواف زیارت میں تو ویسے تو یہ ہے کہ جو ایام نہر ہیں اس میں طواف کرنا ہے، لیکن اگر یہ ایام آ گئے کسی عورت کے تو پھر وہ تاخیر کرے گی اور بعد میں طواف زیارت کرے گی. طواف زیارت کے بغیر کوئی رعایت اور چھوٹ نہیں ہے. طواف زیارت کا کوئی بدل نہیں ہے. طواف زیارت کرنا ہی حل ہے. پاکستان آ گئی تب بھی واپس جانا پڑے گا.